بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی حضرت. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا، فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حضرت، اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت. اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا حضرت. پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے ہیں تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے گھروں میں ختم کر دیے ہیں. تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہیں. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے حضرت. تو وہ یقین والے لوگ تھے، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا حضرت. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو وہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں. ایندا پیر نہیں چاہیے جدی مرضی کے مطابق اسی چلیے حضرت. اللہ لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے حضرت. ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، یہ مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا حضرت. اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے حضرت. بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت. ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا، 18 سال وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ بیوی پھٹ پڑی، شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی، کہتی منو نا شاہ صاحب دیا گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ اور اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا. انہوں ویسے اکھاں نے بڑے کٹ جے ادھر جی، آئے بھی دھیان رکھیو، انہوں بڑا کام خراب ہے. وہ پیر صاحب نہ کسے کاٹ ٹر گئے. تو بھائی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں، بڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت وہ سارا کچھ بیٹیوں کو، بہنوں کو، سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا نا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی، تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا لے بھائی اینو تو چھڑو، پہلے اینو مرید کرو حضرت. انہوں نے پیڑ صاحب سے نا، پیر صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے، ان کی فیورٹ ڈش تھی سفید چاول، ٹھیک ہے جی، اتنے دیسی گھیو تے اتنے شکر. اب یہ پیر صاحب کی فیورٹ ڈش تھی حضرت. اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں، ٹوٹکے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے. ان پیر صاحب لگے نے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں. اب کسی کو تو پتہ نہیں، جڑا خار پیر صاحب دا نال خاص مرید سی، سارے نے پوچھا کی ہوا ہے. انہیں کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے، مسجد نبی شریف جو کتا وڑن لگا ہی پیرا نے موڑے ہے. ہوتے میں نے خود ڈرامے ہوتے دیکھے ہیں حضرت. وہ اس نے اپنی طرف سے نہ اثر ڈالا حضرت. وہ تو سمجھ گئی تھی. اور ہمیشہ یاد رکھیو جنہیں بچے بیٹھے تھے پتر، اپنی نگاہاں بڑیاں صاف رکھیو. اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے. ہاں، یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے
یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے, وہ گیس کر جائے گی تمہاری نظر کو. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا, مامی چاچی ہیں, یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں ہیں. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا حضرت, پرجائی سالی بڑی صاف رکھی نظر. اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے, تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی, کس نے مجھے کس بولے گی نہیں لیکن اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے. وہ عورت گیس کر گئی تھی کہ یہ تو پیڑ ہے, کوئی پیر تو ہے ہی نہیں ہے کوئی. اب اس نے راز بھی تو کھولنا تھا نا. اب جناب وہ بات ہو گئی, پیر صاحب دی واہ واہ ہو گئی, وہ کمال پیر صاحب نے جناب, یہ تصرف ہے. اب جناب وہ کیا کیا اس نے, کھان دی واری آئی نا, انہیں جناب تھلے پایا گھیو, اتنے پائی شکر, اتنے چول پائے ہیں, تو لے آئی جناب. وہ جناب نے لیا کے پیر صاحب کے سامنے رکھ چھڑیا. ہوں سارے روٹی پہ کھان, تو پیر صاحب نے کیا چول ہی نہیں, تو شکر تے گھیو پتہ نہیں کتنے, شکر تے گھیو نہیں لبن ڈیا, وہ چاولوں کے نیچے تھا. نہ وہ سارے پہ کھانوں مرید کا دھیان پیا کہ پیر صاحب کھانا نہیں کھان دے. انہیں جناب انہیں کیا کھوتے آ جائے, چول تے آ گئے نے, تو شکر تے گھیو کتنے. انہوں بڑا غصہ چڑھیا. انہیں اپنی بڈھی نو کیا نلیکے جی, تینوں دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے گھیو پا کے کھاندے نے, وہ شکر تے گھیو کتنے. انہیں پھڑ کے جتی ماری پیر دے سر تے. انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جانا کتا لب گیا, چولاں تھلے گھیو نہیں لبا کوئی. اللہ یا رسول اللہ. انہیں کیا ٹوٹ پینے ہاں, بے حیاوا بے شرما, مدینے دے کتے تو ہی موڑنے نے. وہ کتا کتوں آ گیا, جمے ہی نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ جے, نالے اتنے بڑے خادم کھلوتے دے نے حضور دے, تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا. یہ بڑی ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں, میں نے خود دیکھی ہیں حضرت ہوتی. تو یہ اب ذرا دھیان میں سے بھی رہنا. اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا, آپ نے فرمایا الاں کانواں رنگ لے پر, الاں کانواں رنگ لے پر, تے بن بن بہندے مور, ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کھو جو. دھیان نہ پتر, بہت اس وقت حضور کی ہمت کے ساتھ بڑا ظلم. میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے, نہیں کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں سی, دل دی پڑھنے ہیں. پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے, اب عقیدے کے ڈاکو, اب مال کے ڈاکو, اب عزتوں کے ڈاکو. حضرت عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں, ابھی عزتوں کے بھی لٹیرے ہیں حضرت. اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں, ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے, یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا. اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں نا, جتنے پتر آؤ محنت کرو. آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ ہے. آج امت کو بڑی خیر, لوٹنے والے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں ہے, خیر خواہ بھی بڑے ہیں, بڑے خیر خواہ ہیں. یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا, تو میں ایک گاؤں میں گیا. اللہ حکم بھی ہے جدوں کسی علاقے جائیں پہلے پوچھ ایتھے کو اللہ والا تو نہیں رہندا, جے ہے تو دی زیارت کر, جے نہیں پھر پوچھا تے کسی اللہ والے دا مزار ہے, ہاں پھر اتھے حاضری دے جا کے. لیکن جناب اب یہ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی ہاں کوئی ہے کوئی قبل کو مردے با خدا, تو کہتے بتایا گیا جی یہ سامنے پہاڑ ہے, اس کی چوٹی پہ غار ہے, وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی میں مشغول ہے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ نہ چلا گیا. آپ فرماتے ہیں جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے جس پہ گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی, ہڈی ہے بس, خشک ہو گئی ہوئی ہے. فرماتے خیر میں اندر گیا, بزرگوں کی زیارت کی, حضرت سے فیض یاب ہوا. تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی ہوئی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے. تو کہتے مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے آؤ, تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی, حضرت کی بھی کوئی نہیں. ایک کہتے دل میں خیال آیا کہ ایک کی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ادبن عرض کیا حضور آپ دی بھی ایک لت کوئی نہیں, ایک لت باہر بھی ہے. تو ظاہر ایک لت نہ تو تھی پہاڑ تے نہیں نہ چڑھے ہے, کوئی پہاڑ تے تھی دو لتاں نہیں چڑھے ہے, یہ جو ہے اگے ہی آ کے ہویا ہے, یہ دسو کی معاملہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں یار میں اس غار وچ جڑا نا
ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਸਾਂ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਠੰਡ ਨਾਲ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰਾਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਚੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਪਿਆ ਸੇਕਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਪਿਆ ਗਰਮ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਲੰਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਵਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਐਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਔਰਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਤੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਗਾਰ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਅਤੇ ਗੈਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਹੈ ਯਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੈ ਯਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਪੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਲਾ ਛੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਲਫ ਆਇਆ ਸੈਂ ਤੂੰ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਸਰਗੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ? 5 ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਮਸੀਤੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸਣੀ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵਾਕਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਏ। 2005 ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜੀ ਇਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਛੜੀ। ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ 80 ਸਾਲ 85 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ੜੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਲਫ ਆਇਆ ਸੈਂ ਤੂੰ ਲਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਵੰਜ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੂੰ, ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਵੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਪਾ ਬੈਠੋ। ਕੱਲ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ?